إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، معزز علماء کرام، آج جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مقام حدیث اور مقام امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی شریعت اسلامیہ میں حدیث کا مقام کیا ہے اور اس کو صحیح طور پر ایک مجموعے کی شکل میں جمع کرنے والی تاریخ ساز شخصیت حضرت امام بخاری کا مقام امت مسلمہ کے اندر کیا ہے۔ دراصل اس کے دو طرح کے الگ الگ عنوانات ہو جاتے ہیں اس حیثیت سے کہ ایک تو ہے حدیث کا مقام، ایک تو ہے مقام حدیث فی الامیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کی سیرت اور ان کا مقام۔ سب سے پہلے میں تو حدیث ہی کے مقام کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے تعارفاً اور تمہیداً، اس موضوع کی اہمیت دراصل آج کے ماحول میں سب سے زیادہ اہم اس لیے بن جاتی ہے کہ بعض بدبخت ترین لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل قرآن کے نام سے اپنے آپ کو تو مسلمانوں کے اندر شمار کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بہت بڑا ٹائٹل بھی لگا لیتے ہیں اہل قرآن کا، لیکن اندر سے ہیں اہل قرآن نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ قرآن کو دور اور چھوڑنے والے وہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، شاعر کہتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے سے لفظ محرم لفظ مجرم بن گیا ہے۔ ایک ہی نقطہ ہے دعا اور دغا میں بھی، ایک ہی نقطہ ہے محرم اور مجرم میں بھی۔ تو ہم تو دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، یہ بدبخت ترین لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن، لیکن ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینے والے لوگ ہیں۔ تو اس کا تدارک کرنے کے لیے تاکہ امت مسلمہ کے اندر یہ فتنہ جہالت کی وجہ سے پھیل نہ جائے کہ ہم اس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شریعت اسلامیہ میں قرآن کی اہمیت ہے بعینی، اسی طرح نصوص کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے حدیث کی بھی وہی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ جس چیز نے قرآن کو فرض قرار دیا یا جس چیز نے قرآن کو حرام قرار دیا صرف قرآن کے اندر ہی ہمیں اس کا نمونہ مل سکتا ہے، ہم باہر سے حدیث اگر کوئی چیز کہہ سکتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ عقیدہ یاد رکھ لیجئے سب سے گمراہ کن عقیدہ ہے۔ جس طرح یہ اختیار ہے کہ قرآن کے اندر جو حلال ہے حلال، جو حرام ہے حرام، جو فرض ہے فرض، جو واجب ہے واجب، جو مندوب ہے بعینہ ہی، اسی طرح
کہا سنت کو بھی حدیث کو بھی یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ رسول حرام قرار دے تو حرام ہے، واجب کہہ دے تو واجب ہے، فرض کہہ دے تو فرض ہے۔ میں دلائل سے ثابت کروں گا، لیکن میں عموماً اپنے بحث کا آغاز ہمیشہ لغوی اعتبار سے سب سے پہلے ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر جس ٹاپک سے متعلقہ میں بات کرتا ہوں اس کے اندر جتنی باتیں یا جس عنوان اور جس معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ لفظ حدیث کو اٹھا لیجئے، سب سے پہلے حدیث کا لفظ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو وہ گفتگو ہے، بات چیت ہے، لیکن جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں آگے چل کر شریعت اسلامیہ کے اندر امت مسلمہ کا ایک متفقہ فیصلہ گروہ علماء کا یہ ہو چکا کہ اب عام عموم کوئی حدیث کہے گا تو وہ بات مراد نہیں ہوگی، وہ بات مراد ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف بات مراد نہیں ہوگی، وہ تو لغوی معنی ہے، جیسا کہ نماز کا معنی دعا ہے۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ ہاں جی دعا کر کے بیٹھ جاؤ، دیکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے رسول پہ دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ وہاں صلی یصلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نماز پڑھتا ہے نبی پہ، تو اصل تو لغوی معنی تو کیا ہے یہاں پر دعا کرنے کے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو جی میں دعا کر کے بیٹھ جاتا ہوں، تو معنی پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لفظ صلاۃ کا استعمال کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر دعا نہیں ہے، یہاں نماز کی حیت کے بارے میں معاملہ ہے۔ بعین ہی اسی طرح سمجھ لیجئے یہاں حدیث کا مسئلہ جب بھی کہا جائے تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مراد ہے۔ لیکن حدیث کا معنی کن حیثیتوں سے قرآن میں استعمال ہوا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کہا ہے، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس قرآن کے بعد کون سی ایسی کتاب ہے، حدیث ہے جس پہ تم ایمان لانے والے ہو؟ سورہ مرسلات کی آخری آیت میں فرمایا، سورہ نساء میں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ بدبخت ترین لوگ کیا ہے، یہ اللہ کی حدیث یعنی قرآن کے بعد پھر کون سی چیز پہ لوگ فہم اختیار کریں گے، کون سی چیز کو مانیں گے؟ اسی طرح فرمایا چیلنج کی حیثیت سے قرآن کے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم یہ اللہ کا کلام کا انکار کرتے ہو تو بدبختو اس جیسی ایک حدیث بنا کے لاؤ، میں دیکھتا ہوں اگر تم سچے ہو اپنے قول میں۔ تو یہاں پر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ سورہ طور کے اندر۔ اسی طرح سورہ نجم میں فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ تَعْجَبُونَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس قرآن پہ تعجب کرتے ہو؟ اسی طرح سورہ واقعہ میں فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس قرآن کے ساتھ سستی اختیار کرتے ہو؟ تو یہاں پر جہاں جہاں حدیث کا مطلب آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو مراد لے رہا ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے حدیث مراد لی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی حدیث کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جس طرح حدیث کہا ہے، بعینہ رسول کے احوال کو، دوسرے انبیاء کرام کے افعال کو بھی حدیث کہا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے حدیث کی مختصراً تعریف اگر کر دی جائے محدثین کے نزدیک تو کیا ہے؟ مجموعی طور پر ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے جس بات کی، خواہ وہ قول ہو کہ تقریر ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ اللہ کے رسول کا کوئی عمل ہو، خواہ اللہ کے رسول کا کوئی فعل ہو، خواہ اللہ کے رسول کا کوئی قول ہو، خواہ اللہ کے رسول کی کوئی تقریر ہو۔ کیا مطلب؟ میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ مراد نہیں ہے تقریر، وہاں تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام ہو اور اللہ کے رسول اس کو خاموشی اختیار کرے، منع نہ کرے، تو وہ تقریر کہلاتی ہے۔ یعنی ایک کام کو اللہ کے رسول نے دیکھا لیکن اس کو کیا نہیں کیا، منع نہیں کیا، آبجیکشن نہیں کیا، تو وہ تقریر کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا کام، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کی تقریر، یہ سب کچھ حدیث ہے۔ اسی معنی میں بڑا تفصیل سے بیان کروں گا بعد میں، اسی تعریف کو ذہن میں رکھیے، لیکن میں جس
तनाजुर में बयान कर रहा हूं, वो बात यहां पर नोट कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी रसूल की बात को हदीस कहा है, रसूल के अहवाल को हदीस कहा है, रसूल के काम को हदीस कहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये कैसे हो गया, कहां हदीस कहा है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो सूरह तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कहा है। फरमाया वइद असर्र नबी इला बाद अज़वाजिही हदीसा, नबी ने अपने बाज अज़वाज से यानी अपने बीवियों में से किसी बीवी से बात की, नबी ने बात की तो अल्लाह ने कहा हदीसा। वइद असर्र नबी इला बाद अज़वाजिही हदीसा, कि नबी ने राज़दारी के साथ अपने किसी बीवी से हदीस कहा। ये लफ्ज़ हदीस रसूल के कौल के लिए आया है। इसी तरह याद रख लीजिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में, और उनको तो पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये भुना हुआ बछड़ा लाके रख दिया ताकि ये क्या मेहमान नवाज, तो बड़े मेहमान नवाज थे वो, अरबों की खास खुसूसियत है मेहमान नवाजी में, ये तो जद्द अमजद है उस मामले में हजरत इब्राहीम खलीलुर रहमान। तो उन्होंने जियाफत के लिए एक बहुत बड़ा बकरा बछड़ा लाके रख दिया भुना हुआ। अब इसके बारे में जब जारियात में अल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करता है तो कहता है हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हें हदीस पहुंची है इस बात की कि इब्राहीम ने अपने मेहमानों के साथ कैसे इकराम किया था। यहां देखिए एक फ़िअल अंजाम हुआ है नबी का, और अल्लाह कहता है हदीस हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। इसी तरह याद रख लीजिए अहवाल को भी अल्लाह ने, यानी जो कुछ इनकी जिंदगी में गुजरा है, अहवाल को भी अल्लाह ने हदीस कहा है। आप ताज्जुब करेंगे, पूछेंगे कहां है, मैं बिला दलील नहीं कहा करता हूं। सूरह तहा उठा के देख लीजिए, सूरह नाज़िआत उठा के देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा के सिलसिले में बेआईनी ही एक ही अल्फाज के 2 मरतबा ये आयतें लाया है। हल अताका हदीस मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, क्या तुम्हें मूसा का अहवाल पहुंचा है जब उन्होंने आग को देखा था। हल अताका हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, सूरह नाज़िआत के अंदर। क्या तुम्हें हदीस पहुंची है, मूसा का अहवाल पहुंचा है? तो याद रख लीजिए अहवाल को भी अल्लाह ने हदीस कहा है, अक़वाल को भी अल्लाह ने हदीस कहा है। बेआईनी ही उसी की तशरीह है जो उम्मत मुस्लिमा ने की है हदीस के लिए कि मा उज़ीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, कि जो कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर दी जाए, वो अल्लाह के रसूल का कौल क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल का फ़िअल क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल की तकरीर क्यों ना हो, वो हदीस है, लायक इत्तिबा है, बल्कि मुसलमानों को उसकी इत्तिबा करनी ही करनी चाहिए। अब इस हैसियत से भी एक वजाहत मिसालों के जरिए आप लोगों को समझा दूं ताकि बात अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। जिस हदीस को हम कौली कहेंगे वो क्या मतलब है, मुराद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अपने ज़बान मुबारक से निकाले हैं वो हदीस है कौल, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मुत्तफक अलैह हदीस है, अन अबी बकरा की रिवायत है, कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बतला दूं कि बड़े गुनाह क्या है। सलासन 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही कहा, अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बतला दूं कि 3 बड़े बड़े गुनाह 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा। क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हाँ बेशक। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, व उक़ूक़ुल वालिदैन, और उसके बाद दूसरा क्या है, वालिदैन की नाफरमानी। बेआईनी ही ये एक आयत की तशरीह है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर फैसला कर दिया है कि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक लह, इसी की इबादत की जाएगी और वालिदैन के साथ तुम हुस्न सलूक करो। देखिए हदीस दरअसल कुरान का कोई जिद नहीं है, हदीस दरअसल कुरान की मुखालिफ नहीं है। हमेशा हदीस या तो कुरान की तशरीह होती है, हमेशा हदीस जहां मुजमल होगी तो वहां मुफस्सल कुरान होगा, जहां मुफस्सल कुरान होगा वहां मुजमल हदीस होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह की तशरीह यहां पर फरमाई है कि अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन। फिर अल्लाह के रसूल यूं बैठे हुए थे लेकिन उठ के बैठ गए, कहा कि अला कौल ज़ूर, अला कौल ज़ूर, देखो देखो झूठी गवाही देना ये सबसे बड़ा गुनाह है।
بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے یہ بھی کہ آپ جھوٹی گواہی دے، جو نہ دیکھے کہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ بہت معمولی بات بن گئی ہے آج یہ کہنا، لیکن اللہ کے نزدیک، شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قولی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل ہوا ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح فعلی احادیث بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کان یعجبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یعجبہ التیمن فی ترجلہ وتنعلہ وفی شعورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام یہ ہوا کرتے تھے کہ ہر وہ کام جو اچھا ہے اس کو سیدھے طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، خواہ وہ کنگھی کرنا ہو، خواہ وہ طہارت کرنا ہو، خواہ وہ چپل پہننا ہو، جو کچھ کام ہے اس میں اللہ کے رسول سیدھے طرف سے شروع کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا فعل بیان ہوا ہے، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، تو یہ فعل کیا ہوا؟ حدیث، فعلی حدیث بنی ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیجئے بہت سی احادیث وہ ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کیا ہے نہ کرنے کا کہا ہے، لیکن صحابہ نے کیا ہے، رسول نے خاموشی اختیار کی۔ جیسا کہ عید کے موقع پہ آیا ہے، بچیاں خوشی سے دف بجا رہی تھی، نبی دیکھ رہا تھا، خاموشی اختیار کی۔ اسی سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خصوصی مواقع پر، خوشیوں کے موقع پر دف بجانا ہمارے لیے شریعت میں جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، تو یہ جواز کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اسی طرح بہت سے اور اقوال ہیں، یاد رکھ لیجئے اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں حدیث بنتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی صفت کے لحاظ سے یا خلقی اعتبار سے یا خلقی اعتبار سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے بلند تھے، جس کے بارے میں سعید ابن الخدری کہتے ہیں کہ اشد الحیاء، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے، پردہ نشین خواتین سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حیا کی صفت بیان ہو رہی، یہ بھی حدیث ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے۔ اسے کہتے ہیں خلق۔ خلقی اعتبار سے کیا؟ حلیہ جو ملتا تھا اللہ کے رسول کو، جو جسم عطا ہوا تھا، اس اعتبار سے کوئی خبر ہو تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، جیسا کہ حضرت انس کی متفق علیہ روایت ہے کہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم تھی کہ میں نے ریشم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو نرم دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ ایک صفت بیان ہو رہی اللہ کے رسول کے خلقی اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم تھی۔ ما مسست دیباجا ولا حریرا، میں نے چھوا دیباج و حریر و ریشم کو، لیکن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے زیادہ اللہ کے رسول کی ہتھیلی نرم تھی۔ اور اسی طرح ولا تممت ریحا، اسی طرح اللہ کے رسول کی پسینے کی خوشبو مجھ سے زیادہ، سب خوشبو سے زیادہ خوشبو ترین تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اعتبار سے ہمیں خبر ملی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میں نے ان مثالوں کے ذریعے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا دیا، حدیث صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے قول کا، فعل کا، تقریر کا، صفت کا، خواہ وہ خلقی ہو خواہ وہ خلقی اعتبار سے ہو، سب کا نام حدیث ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچ جائے وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہے۔ کائنات کا خواہ کوئی بھی انسان آپ کو کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، آپ ہیرو سمجھیں اس کو، زیرو سمجھیں آپ اس کو، لیکن اطاعت و اتباع کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے زیادہ دنیا میں کسی اور کی ہستی نہیں ہے۔ یاد لیجیے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے خبر دی سورہ احزاب کے اندر، فرمایا تو کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، کہ لوگوں دیکھو اگر تمہارے لیے نمونہ ہو، اگر تمہارے لیے آئیڈیل ہو، اگر تمہارے لیے ایگزامپل ہے، اگر تمہارے لیے مثال ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ لائق
اتباع وہی ہے جس کا جنبش جنبش، جس کی حرکت حرکت، جس کا لمحہ لمحہ، جس کا ایک ایک معاملہ تمام نوع انسانیت کے مسلمان حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے لائق اتباع ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہم ابھی جانیں گے آیات کے ذریعے، لیکن سب سے پہلے تعریف حدیث کے سلسلے میں ذہن کو اپنے لیے خالی کر لیں، مرتب کر لیں یہ خاکہ کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہتے ہیں، خواہ وہ قول ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ تقریر ہو، خواہ وہ صفت ہو، خلقی اعتبار سے یا خلقی اعتبار سے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ رسول پہ نازل کیا، کیا وہ صرف قرآن تھا یا قرآن کے علاوہ بھی کچھ نازل کیا؟ یہ سوال میں نے اسی وجہ سے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، سب سے زیادہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں حدیث کو یہ کہہ کے کہ دیکھو جی یہ رسول کا فعل تھا، لیکن ہمارے پاس تو جو کچھ ہے آئیڈیل اور دلائل وہ تو کلام اللہ ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا۔ قرآن کے اندر کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ جیسے قرآن کے حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اللہ نے اس کو انجام بھی دیا، صحابہ نے اسی دور میں اس کو لکھا، پھر اس کے بعد اس کے بعد آنے والوں نے لکھا، تو بالکل مرموز شکل میں یہ چیز محفوظ ہو گئی، تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رسول نے جو کام کیا یہ تو وحی کے مطابق نہیں کیا نا، وحی تو صرف قرآن کی آئی نا۔ رسول نے اس موقع کے لحاظ سے جو کچھ کیا سمجھا کر لیا۔ آج ہم قرآن پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ موقع کے لحاظ سے کیا ضرورت ہے، وہ ہم کر لیں گے۔ ہم آزاد ہیں قرآن پڑھ کے جیسے چاہے عمل کر لیں، کیوں رسول کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے جبکہ وہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس حیثیت میں سب سے پہلی بات زیر بحث جو آتی ہے وہ کیا ہے، سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ کیا رسول کو صرف وحی قرآن ہی نازل ہوئی تھی یا کوئی اور چیز بھی نازل ہوئی تھی؟ یہ بنیادی بات ہے۔ آپ جب بھی کسی بھی اہل قرآن سے مل لیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مناظرہ کر کے دیکھ لیں، ان دو باتوں میں وہ کبھی جواب نہیں دے گا قیامت تک۔ کیا صرف اللہ تبارک و تعالی نے رسول پر صرف وحی قرآن ہی نازل کیا؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وحی نازل ہوئی تھی یا نہیں؟ میں حدیث سے ثبوت نہیں دوں گا آپ کو، کیونکہ وہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے نا۔ ہم بھی حدیث سے ثبوت نہیں دیں گے، وہ جس کو مانتا ہے اسی سے ثبوت دیں گے، وہ ہے کلام اللہ۔ کلام اللہ کو تو وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے میں دلائل آپ لوگوں کو پیش کر دوں کہ یہ حدیث قرآن کے علاوہ بھی وحی تھی جس کو اللہ نے اللہ کے رسول پہ نازل کیا تھا۔ کیا مقام ہے، کیا واقعہ ہے؟ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، حافظ صاحب نے بھی کیا قراءت میں پڑھا ہوگا، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، نبی نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج میں سے کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، کہا کہ دیکھو نہیں کہنا ہے، راز ہے۔ لیکن نبی کی بیوی نے وہ نبی کے راز کو فاش کر دیا، کسی اور سے بھی کہہ دیا۔ اب اللہ کے رسول نے اس بیوی کو بلا کے پوچھا، کیا تم نے راز کو فاش کر دیا؟ انہوں نے پوچھا کہ من انبأک ھذا، اچھا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، کون خبر دی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے۔ العلیم وہی ہو سکتا ہے، الخبیر وہی ہو سکتا ہے، جو خبیر بھی ہے علیم بھی ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے۔ اب قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک ڈھونڈ جائیے، کہاں اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی وہ بیوی نے راز کو فاش کر دیا؟ کہاں کہا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے آپ ٹٹول جائیے، ایک ایک حرف پڑھ لیں، ایک ایک کا ترجمہ پڑھ لیں، کہاں ہے وہ آیت جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی نے راز کو فاش کر دیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو بتایا تھا۔ معلوم ہوا قرآن وحی کے علاوہ ایک اور وحی تھی جو اللہ کے رسول پہ اترا کرتی تھی۔ صرف قرآن کی وحی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا کرتی تھی۔ ایک واقعہ نہیں، دو تین مثالیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر اسی طرح کا واقعہ ہے سورہ حشر کے اندر، بنو نذیر کا واقعہ۔
یہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لڑائی کا موقع تھا، بدبختوں نے کیا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے. اب اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بعض مصالحت کی بنیاد پہ کیا کیا، وہاں کے جو درخت تھے ان کو کاٹ دیا، بعضوں کو چھوڑ دیا، بعضوں کو کاٹ دیا. اب دیکھیے یہ درخت کا کاٹنا ہے نا، دراصل آج بھی بڑا واویلا کیا جاتا ہے، امن عامہ کے خلاف ہے درخت کا کاٹنا. درخت کیا ہے، ہمارے امن کی نشانی ہوتی ہے، راحت کی نشانی ہوتی ہے. کوئی بھی شر پسند کے علاوہ کوئی اچھا انسان درخت نہیں کاٹے گا. یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا بھی یہی معاملہ تھا. جب اللہ کے رسول نے حالت جنگ میں یہ کام کیا تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ دیکھو جی یہ کیسا نبی، یہ کہتا تو ہے بڑا اصلاح کرنے والا ہے، بڑا امن پسند ہے، لیکن اپنے کام دیکھیے کہ یہ درخت کاٹتے پھرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مدافعت میں وحی نازل کی، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. دیکھیے نوٹ کرنے کے قابل بات ہے. اللہ کہتا ہے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة، جس کو رسول نے قطع کر دیا اور جس کو اپنے جڑوں پہ رہنے دیا درختوں کو، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہوا. پورا قرآن اٹھا کے پڑھ جائیے، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ جائیے، پورا ترجمہ اٹھا کے پڑھ جائیے. کہاں کہا ہے کہ رسول تم درخت کاٹو؟ کہاں کہا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ جائیے، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ رسول کو اللہ نے کہا ہو کہ تم درخت کاٹو. اب یہ حکم نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے نازل ہوا فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. کہاں ہوا ہے اللہ کے حکم سے؟ قرآن میں تو کہیں آیت نہیں ہے. معلوم ہوا قرآن کے علاوہ ایک وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کرتی تھی. بعینہ ہی اسی طرح سمجھ لیجئے پہلے کا معاملہ ہے. 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جانے کے بعد تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کرتے رہے. 16 مہینے بعد حکم نازل ہوا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. جو تو پہلے تھا قبلے پر وہ بھی میں تیرے لیے رکھا تھا اس وجہ سے کہ میں جان لوں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے. اب کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کرو، یہ تو حکم موجود ہے قرآن میں. بیت المقدس کی طرف قبلہ کرو، کہاں حکم موجود ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں ہی رکھا تھا وہ قبلہ بھی تیرے لیے؟ کہاں ہے حکم؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورا ترجمہ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا یہ لفظ کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کرو. جبکہ اللہ کہتا ہے اس آیت میں ہی رکھا تھا یہ جانچنے کے لیے کہ کون تیری اتباع کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے. معلوم یہ ہوا تب ان واقعات سے، ایسے کئی ہیں، میں نے صرف کیا ہے آپ کو بتا دیا، اصول سمجھ جائے. پہلے اصول بات سمجھ گئے نا، پھر آپ کو کوئی مغالطے میں نہیں ڈالتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو پہلے سمجھ جائیے کہ اللہ کے رسول پر وحی صرف قرآن کی نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی نازل ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی شکل میں عطا ہوئی تھی. اور یہ بعینہ اعتبار اصول کی حیثیت سے دلیل بنتی ہے جس طرح کلام اللہ دلیل بنتا ہے. فرق ہے صرف، کیا فرق ہے؟ یہ کلام اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کا ہے، لیکن یہ حدیث کلام کے لحاظ سے تو رسول کی ہے، معنی مفہوم کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اصطلاح میں دو اور فرق بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. ایک ہے جس کی تلاوت معبد ہے، یعنی جس کی تلاوت میں آپ کو عبادت ہے، جس کی تلاوت میں ایک حرف پہ آپ کے لیے 10 نیکی ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے، آپ کو تلاوت کے ایک حرف میں 10 نیکی تو نہیں ملتی، لیکن مجموعی طور پر اس کا ثواب تو محفوظ ہے. صرف فرق ہے، لیکن اعتبار مقام کی حیثیت سے جس طرح کلام اللہ قانون ہے بعینہ، اسی طرح سنت رسول اللہ قانون ہے. یاد رکھ لیجیے، یہ 2-3 اصول ذہن میں رکھ لینے کے بعد میں قرآن سے آپ لوگوں کو دلائل دیتا ہوں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے اصول ہے، بعینہ رسول جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے اصول ہے. سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے اللہ کے رسول، جو کچھ ہم اس ذکر کو اتار رہے ہیں آپ
اس کی مراد بیان کرنے والے، تشریح کرنے والے ہیں۔ تو تبین للناس، لوگوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ اس کو کھول کر بیان کرنے والے آپ ہیں۔ میں اس ذکر کو نازل کر رہا ہوں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس ذکر کو تشریح کرنے والے آپ کے اوپر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، شریعت ساز بھی ہیں، شریعت کو بنانے والے بھی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہیں؟ شریعت کا ایکسپلینیشن دینے والے بھی ہیں، تشریح کرنے والے بھی ہیں۔ جہاں شارع ہیں وہاں شارح بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ کے پاس نازل کیا جا رہا ہے اس کی آپ تشریح کیجئے۔ اسی طرح مائدہ میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لوگوں دیکھو جو کچھ آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ کیسا جو کچھ بھی ہے؟ کیا جو کچھ میں صرف قرآن ہے؟ نہیں، جو کچھ میں صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، وہ کوئی اپنی خواہش سے کہتا ہی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جو کچھ کہتا ہے وحی کے بنیاد پہ کہتا ہے۔ حتیٰ کہ زمین پہ جب رہا ہے تب بھی وہی کہا ہے، جب آسمان پہ گیا ہے تب بھی وہی کہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس وقت وہاں پر وحی کی تھی وہ اس نے نہ اس میں کذب بیانی کی، نہ جھوٹ ملایا، نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کیا۔ وہ جو کچھ دیکھا نہ اس میں بھولا نہ اس میں تھکا، نہ اس میں ان لوگوں کو کمزوری ہوئی، ان کو بعین ہی جیسے دیکھا جو کچھ کہنا تھا آ کے پھر معراج کے بعد بھی زمین پہ آ کے کہہ دیا۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی خود گارنٹی دیتا ہے کہ نبی کا جو لفظ، جو حرف، جو حرکت، جو جنبش، جو کچھ نکل رہی ہے یہ دراصل میرے وحی سے نکل رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ جس کی تعلیم جبرائیل دے، جس کی تعلیم کے لیے جبرائیل مقرر ہو، پھر اس کی عزت کا کیا کہنا ہے، اس کے مرتبے کا کیا کہنا ہے، اس کے احترام کا کیا کہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے خود کہ تم اس کی اتباع کرنی ہے، حتیٰ کہ تم میری محبت بھی چاہتے ہو تو نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کی اتباع نہیں کرتے۔ کہتا ہے سورہ آل عمران میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم واقعتاً محبت کے دعوے دار ہو تو اصل میں تو اطاعت ان کی کرنی ہے۔ محبت یہاں سے پانا ہے، محبت پانا ہے تو اطاعت یہاں سے لو، اطاعت کرو تو محبت پالو گے۔ اسی طرح کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی بعینہ اسی طرح اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت اسی طرح رسول کی بھی اطاعت، نہیں تو ڈرو۔ بعینہ اسی طرح کہتا ہے من اطاع اللہ، اسی طرح اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بعینہ اسی طرح کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کون سا شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ کیا اللہ کا انکار کیا ہے، رسول کا انکار کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تیرے رب کی قسم۔ کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑے کے معاملات میں اے رسول تمہیں منصف نہ مان لے، تیرے حکم کو دل کے اندر تسلیم نہ کر لے۔ یاد رکھ لیجیے بڑا ہی اونچا مرتبہ دیا گیا ہے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ججمنٹ یہ ہوتا ہے عدالت کے اندر، دنیا کی عدالتوں میں آپ کو ججمنٹ سنا دیا گیا، جج کوئی فیصلہ سناتا ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر دنیا کا کوئی ججمنٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا قانون کو تم مانو دل کے ساتھ۔ ہاں، یہ کہنے کا پورا حق رکھتا ہے کہ تم میری اطاعت ہی کرنی ہے، میں نے جو حکم دے دیا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کے ہر ججمنٹ کا فیصلہ یہی ہے، ہر ایک بنیادی طور پر جج کا فیصلہ یہی ہے کہ میرا حکم جب آ
آیا تو مانو، لیکن کوئی جج یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ دل کے اندر بھی اس کو مانو، دل میں بھی میرے خلاف کوئی کینہ نہ لاؤ، دل کے اندر بھی تمہارے میرے حکم کے خلاف کوئی بات نہ آئے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، خالی ماننا نہیں ہے، تمہیں خالی کھلی نہیں ماننا ہے، تمہیں اوپری طور پہ مان لیا نہیں کہنا ہے، تب تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن تو اسی وقت ہوگے جب تم سر اطاعت بھی تسلیم کرو گے، اپنا سر بھی جھکاؤ گے، ساتھ میں دل سے بھی کہو گے کہ اس دل کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے مخالفت کی۔ ہاں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، فرمایا سورہ نساء کی اسی آیت میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پھر اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، وہ تسلیم کر لے، سر جھکا دے۔ سر جھکانا اوپری طور پہ ہو سکتا ہے، نہیں دل کے ساتھ ماننا ہے، نہیں تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا کوئی مرتبہ چاہیے، اس سے بڑا کوئی کھلا لفظ چاہیے رسول کی اتباع کے لیے۔ ہر وہ فعل، ہر وہ حکم، ہر وہ قضیہ، ہر وہ جھگڑا جس کو اللہ کے رسول فیصلہ دے دیں، کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کو نہ مانے یا کم از کم مانے، لیکن دل کے اندر برا محسوس کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، نہیں مانتے ہو تبھی بھی ذہن میں بات نہیں آتی ہے، ابھی کھلی بات ہونا چاہیے۔ سورہ احزاب کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، دیکھو کسی مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، نہ کسی مومنہ کے لیے یہ سزاوار ہے۔ ہاں، یہاں پر دونوں کو الگ الگ خطاب، کیونکہ یہ نہ سمجھے عورتیں رسول تو مرد تھا، وہ تو ان کے لیے نمونہ تھا، ہم تو عورتیں ہیں، ہمارے لیے تو حکم نہیں ہوگا نا، نہیں 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 نہیں، ایسے الگ الگ قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہاں ایک ہی قانون ہے، منبع ایک ہے، چشمہ ایک ہے، شریعت کا منبع ایک ہے، رسول تمہارے لیے بھی لائق اتباع ہے۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کوئی مومن بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مومنہ بھی نہیں ہو سکتی، کیسے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول قضیہ فیصلہ دیتے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر اس کے بعد اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، بس کہتے ہیں کہ ہاں جی پردہ بڑا ترقی میں رکاوٹ ہے ہمارے لیے، ہے وہ تو لیکن 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج کہاں عمل ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، کہنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان دائرے سے نکال لیجئے براہ کرم۔ راشن کارڈوں میں مسلمان ووٹر آئی ڈی میں ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک رجسٹر میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ دل سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہے لیکن ہم کو تو نہیں ماننی ہے، دل تو بڑا کراہت کر رہا ہے، ایبا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ایسی کوئی بات ہے تو پھر کیا ہے، اپنے دائرے اسلام خارج ہونے کا بھی اعلان کر دینا چاہیے ساتھ میں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ رسول کا مقام اتنا بلند ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اسی طرح فرمایا ہے فآمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اس کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ، پھر اتباع رسول کی بھی کرو۔ یہاں پر اللہ کے لیے بھی پھر رسول کے لیے بھی ایمان کا لفظ آیا، پھر فرمایا کہ واتبعوا، پھر اتباع بھی کرو۔ تو ایمان رسول کا الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ یہ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں اہل قرآن ایمان تو ہم لاتے ہیں، اتباع کے لیے ہم اپنا دیکھ لیں گے، موقع کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، یہ ان کی اپنی منمانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا منصب اتنا بلند کر دیا کہ جب اللہ کے رسول وحی آیا کرتی تھی نا، بڑا اہم واقعہ ذرا سن لیں، پھر اس میں انشاءاللہ بہت سے نکات مل جائیں گے۔ شروع میں جب وحی آیا کرتی تھی، اللہ کے رسول بھول جانے کی ڈر سے زیادہ طور پر زبان کو ہلایا کرتے تھے، یعنی ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے اللہ کے رسول اپنے زبان کو مت ہلائیے، جلدی نہ کیجیے۔ ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔
دیکھو تم کو یہ جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ ہے میرے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو تمہارے دل کے اندر جمع کر دینا میرا ذمہ ہے۔ پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب وہ پڑھ چکے ہیں تو تم اس کی اتباع میں پڑھو، جبرائیل جیسے پڑھے ویسے ہی بعینہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں ایسا ثبت کر دے گا کہ ایک حرف کی غلطی نہیں ہوگی۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کر دینا بھی میری ذمہ ہے۔ ہاں، صرف قرآن کو اتارنا اللہ کا ذمہ نہیں تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ صرف اللہ نے نہیں لیا تھا، بلکہ ذمہ اللہ کے رسول کی احادیث کی حفاظت کا بھی لیا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، جن آیتوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو حفاظت کا ذمہ اور لکھا گیا اس وجہ سے قرآن محفوظ ہے، کہاں لکھا گیا ہے قرآن؟ کس آیت سے معلوم ہوتا ہے قرآن لکھا گیا تھا؟ کہاں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو محفوظ کیا گیا؟ کون سی آیت ہے قرآن میں کہ قرآن کو محفوظ کیا گیا تھا؟ صحابہ نے اس کو لکھ کے محفوظ کیا، اس وجہ سے وہ کیا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں دلیل کے طور پر حدیث کو نہیں لکھا گیا تھا جو لوگ کہتے ہیں۔ بتا دیجیے قرآن میں کہ لکھ کے کہاں محفوظ کیا گیا تھا؟ کون سی آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صحابہ نے لکھ کے محفوظ کیا؟ کہاں کہتا ہے؟ اس کو بھی تلاش کریں گے آپ روایتوں میں، صحابہ ہی سے نا، صحابہ ہی نے بیان کیا تھا کہ ہم نے لکھ کے بیان کیا ہے اس کو۔ جب اس بات میں اعتبار ہے تو حدیث میں کیوں اعتبار نہیں کرتے بدبخت؟ وہ بھی تو انہی کی طرف سے آئی ہے بات۔ جس بات میں اپنا مطلب نکلتا ہے اس وقت تو تم مانتے ہو صحابہ نے بیان کیا ہے کہ لکھے اس کو محفوظ کیا، حدیث کو نہیں مانتے ہو، جبکہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے کہ اس کو لکھ کو محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ لکھ کے محفوظ کرنا تو خود روایتوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے جو صحابہ بیان کرتے ہیں، وہی صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ ایک بات کو تم لیتے ہو، ایک بات سے انکار کر دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض بات حصے کو کفر کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اللہ پوچھتا ہے ایسے بدبخت کی سزا کیا ہوگی جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ مطلب کی چیز تو میٹھا کھانا سنت ہے، کبھی نہیں بھولتے وہ سنت کو ہم مسلمان، میٹھا ہمیشہ کہاں بھی کھائیں گے، سنت کے نام سے کھا لیں گے۔ لیکن کیا شریعت میں داڑھی رکھنا سنت ہے؟ یہ بڑا گرا گزرتا ہے، یہ بولو نا گملی صاحب، بڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں۔ ہم ہمیشہ سنت ہے، ایک تو جو اپنا من پائے اس کو تو آپ بڑی محبت سے لے لیں، لیکن جہاں معاملہ کیا ہے آپ کے لیے گناہ ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ دراصل ایسی صفت ہے یہودیوں کی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اس کی سزا کیا ہوگی کہ اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ذلت کا عذاب دے گا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم پلٹا دیں گے اس کو شدید ترین عذاب کے۔ تو یاد رکھ لیجئے حجیت حدیث، یہ چیز بھی آپ کو مکمل طور پر ان آیتوں سے۔ اب آئیے ایک لفظ اس میں نے لکھا ہوں، اگر پامفلیٹ دیکھیں آپ نے، تدوین حدیث، یہ کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو لکھی نہیں گئی تھی، یہ دراصل یا تو جہل ہے یا تو مسلمانوں کو دغا دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں روایتوں میں صاف ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں احادیث لکھی گئی تھی، محفوظ کی گئی تھی۔ جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کرتا تھا، ابو داؤد کی روایت، کہ میں لکھ لیا کرتا تھا، صحابہ ملے، بات چیت ہوئی، بات میں صحابہ نے کہا کہ تم بھی کیا شخص ہو، رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، پھر تو دلیل بن جائے گی۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات جب آئی، مسئلہ پیش ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس زبان سے صرف حق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی، تم لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریح کرتے ہیں، مجھے محمد ابن عبداللہ سے مت دیکھو، ہمیشہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے،
یہ تھے محمد بن عبداللہ 40 سال پہلے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جو بھی کہتے ہیں وہ رسول کی حیثیت سے کہتے ہیں. تمہیں اس کو ماننا ہے اور تمہارے لیے دلیل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح لکھنا شروع کیا اور جو کچھ اس وقت لکھا بعد میں صحابہ کے پاس میں صحیفے کی شکل میں موجود تھا، جس کی روایتیں بے شمار ہیں، جس کا نام بھی روایتوں کے اندر آیا ہے. تصنیف اور کتاب کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی کتاب ہے وہ الصادقہ کے نام سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت. انہی کی روایت کردہ روایتیں ہیں. صرف یہی ایک شخص نہیں ہے لکھنے والے. معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی لکھا کرتے تھے. صرف یہی ایک شخصیت نہیں ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو حکم دے کے لکھوایا تھا. بعض ایسے تھے جو آ کر امور سلطنت کے معاملے کے لیے لکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت علی ہیں، ان کا اپنا صحیفہ تھا جس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس صحیفے کے ساتھ یعنی اس میں کیا لکھا ہوا ہوں، زکوٰۃ کے لینے کے لیے کتنے محصولات یعنی اس کے لیے کیا کیٹیگریاں ہیں، کیسے کیسے اس کے لینا ہے، اور سلطنت امور کے معاملات میں کیا کچھ احکامات ہیں اللہ کے رسول سے، وہ تمام چیزیں میں اس میں لکھ کے رکھا ہوا ہوں. حضرت علی کا بھی صحیفہ تھا. اسی طرح خود اللہ کے رسول نے بعضوں کو حکم دیا تھا. رافع ابن خدیج کو کہا تھا کہ دیکھو تم لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں، اکتبوا ولا حرج، کہ تم لکھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے، تم لکھ کے اس کو محفوظ کر لو. اسی طرح اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا. بڑا پیارا خطبہ ہے. انسانیت کے لیے جتنے اصول رہنما ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ دیے تھے. آج یونو بنتی ہے، اتنے سالوں کے بعد اقوام متحدہ امن کا پرچار لے کے بڑے بڑے قانون بناتا ہے. بتا ہے کہاں سے اصول لیے ہیں؟ وہیں سے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول نے الفاظ کہے تھے. ہم کو پتا نہیں ہے ہمارے رسول کی اہمیت، دشمنوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے انسانیت کے لیے الفاظ چھوڑ کے گئے ہیں. یاد رکھ لیجیے صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے لیے افعال بھی ہیں، کارنامے بھی ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول نے حرمت خون پہ جو خطبہ دیا تھا، وہاں سے ایک شخص اٹھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ خطبہ تو اتنا پیارا ہے کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے. اللہ کے رسول نے علی کو حکم دیا، علی اٹھو ابو شاہ کو لکھ کے دے دو. ان کا نام ابو شاہ تھا. کہا کہ ان کو لکھ کے دے دو. اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول ہی کے دور میں احادیث کو باقاعدہ لکھا بھی گیا. صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ نے اس کو لکھا، اور ساتھ میں خود اللہ کے رسول نے بھی بعض معاملات میں خود لکھا ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ابو شاہ کی روایت بعین ہی. اسی طرح آپ دیکھ لیں حدیبیہ کے موقع پر 6 کے بعد جب حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک الگ فارم قائم کیا تھا. کیا فارم ہے؟ کس کے لیے ہے؟ صرف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجنے کے لیے سفرا تیار کیے. اب ان کے لیے ہرقل کے پاس بھیجا ہے، نجاشی کے پاس بھیجا ہے، اسی طرح کسرا کے پاس بھیجا ہے، پرویز کے پاس، اسی طرح مقوقس کے پاس بھیجا ہے مصر کا. اسی طرح ہر وہ جہاں بڑے بڑے سلطنت اور ریاستیں تھیں ان کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور باقاعدہ لکھے ہوئے تھے. اور وہ لکھت آج تک بھی محفوظ ہے جس طرح اللہ کے رسول نے لکھا تھا. تو یاد رکھ لیجئے لکھت میں کبھی نہیں آئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد لکھا گیا تھا. یاد رکھ لیجئے یہ دراصل پورا جھوٹ کا پلندہ ہے. اللہ کے رسول کے دور میں لکھی گئی تھی. ہاں ایک بات ہے، تدوین نہیں ہوئی تھی. آپ پوچھیں گے تدوین کیا ہے؟ دیکھیے ہر فن کا ایک ارتقا ہوتا ہے، ہر فن کا ایک اٹھان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تکمیل ملتی ہے. سائنس میں آج فارمولے پڑھتے ہیں، نظریات پڑھتے ہیں. فزکس کے اس نے آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، فلاں کہا تھا، فلاں کہا تھا. لیکن جب اس نے آئنسٹائن نے سیکھا تھا، اس فارمولے سے سیکھا تھا، وہ سیکھ کے فارمولا بنائے. اب جو پڑھتا ہے وہ سب کچھ وہ فارمولا پڑھتا ہے. آئنسٹائن نے تو فارمولا پڑھ کے نہیں بنا تھا نا فزکس کو، وہ بنا تھا پہلے، اب خود ہی اس کے بعد فارمولا بنا تھا. ہر ایک کے لیے پہلے فن کے اندر ہی ہوتا. ارتقا کیا ہے؟ پہلی چیز اصول نہیں بنا کرتے، اصول بعد میں بنا کرتے ہیں. پہلے ارتقا ہوتا ہے. بعین ہی اسی طرح احادیث کو لکھ لیا تو جاتا تھا، لیکن تدوین کا مطلب کیا ہے؟ باقاعدہ اس کو ایک ابواب لگایا جائے، اس کے اندر احادیث لائے جائیں، ایک کتاب بنائی جائے. اب دیکھیے کتاب الطہارہ، تو پہلے طہارت کے مسائل، اب اس میں کیا ہے باب المیاں، اب اس میں پانی کے مسائل. اب یہ تمام چیزیں جس طرح ہم احادیث میں ترتیب سے پڑھتے ہیں، یہ ترتیب بندی اللہ کے رسول کے دور میں نہ ہوئی. اسے کہتے ہیں تدوین.
یہ دراصل بعد میں جب شاگرد بنے پھر ان کے شاگرد بنے. اب بڑے بڑے صحابہ جو تھے احادیث کے مجموعے کو تیار کرنے والے، ان میں سر فہرست ابو ہریرہ ہے. 5700 چلر احادیث انہوں نے حفظ کی تھی، ان سے روایت ہے. تو ایک بہت بڑا مجموعہ ان کے پاس تھا. حضرت عائشہ جو 1000 چلر کے بارے میں، اب ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا مجموعہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس ایک بڑا مجموعہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک بڑا مجموعہ تھا. تو اب ایسے جو ان لوگوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، تو اب اس کے بعد خیال ہوا کہ اب اس کو ایسی ترتیب سے لکھ دیا جائے کہ پڑھنے والے کو کسی ٹاپک کے اندر تلاش کرنا مشکل نہ رہے. تو اس حیثیت سے باتیں لکھی گئی، اور اس میں سب سے پہلے توجہ دینے والی شخصیت حضرت عمر ابن عبد العزیز ہے، جو خلیفہ ثالث خلیفہ خامس ہیں. انہوں نے بنی امیہ کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ہیں، بادشاہوں کی کیٹیگری میں آخری میں آتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ بہت سے اس وقت کے بڑے بڑے تابعین کو بلایا اور کہا کہ ان احادیث کو ترتیب وار جمع کر دو، جس میں امام زہری سب سے پہلے سر فہرست ہے، سبیح بن ربیع سب سے پہلے سر فہرست ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد آگے چل کے سب سے زیادہ نامور کتاب جو آج تک موجود ہے وہ بنی جو امام مالک نے لکھا تھا، جنہوں نے ہجری کے حساب سے 93 میں انہوں نے کیا ہے ان کی پیدائش ہے، انہوں نے لکھا تھا. سب سے پہلی کتاب معطا کے نام سے آج تک موجود ہے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے جائیے کسی بھی کتب میں تلاش کر لیجئے، کتب خانے میں آپ کو مل جائے گی. ترتیب تدوین کے لحاظ سے سب سے پہلی کتاب جنہوں نے لکھی وہ حضرت امام مالک ہے، معطا کے نام سے. پھر آگے بڑھیے، لوگوں نے اس فن میں اور کتابیں لکھی، مسند کے طور پہ تیار ہوئے، معجم کے طور پہ تیار ہوئے، سنن کے طور پہ تیار ہوئے. معجم کیا ہے؟ ترتیب وار ABCD جس طرح ہوتے ویسے الف باتا سے لکھ دیا جائے، معجم ہے. مسند کیا ہے؟ کسی ایک صحابی کی احادیث جمع کرتے چلے جائیں مسند کی حیثیت سے. اسی طرح سنن کیا ہے؟ کتاب الطہارہ سے جو کتاب شروع ہوتی ہے وہ سنن ہے. جامع کیا ہے؟ کتاب الطہارہ بھی اس کے اندر ہو، کتاب الایمان بھی اس کے اندر ہو، جیسا کہ صحیح بخاری ہے الجامع الصحیح. یاد رکھ لیجئے اس طرح کی ترتیب بندی ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد کا یہ دور آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں صحاح ستہ کا دور، جس میں سر فہرست امام بخاری ہے، جن کی زندگی وقت کم ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے احوال بھی مختصراً آ جائیں آپ کے سامنے. ان کا دور آتا ہے. اب انہوں نے کتاب لکھی بخاری کے نام سے. یہ دراصل بخاری ان کے پیدائشی بستی کے نام سے منسوب ہے، بخارا سے، ورنہ کتاب کا نام بخاری نہیں ہے. وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ ہے اس کتاب کا نام. ہم کو بخاری معلوم ہے، اصل کتاب کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. یہ ہے ان کے پورے کتاب کا نام. اب اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز کیا مینٹین کیا جس کی وجہ سے بخاری کو ہم اتنا مانتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہے نا، وہ بھی تو لکھنے والے انسان تھے. آخر ان کو ایسی ایتھنٹک چیز کس طرح کلام اللہ ہے ویسا کیوں دے دیا جائے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ کسی ایک کی یا لکھنے والے کی رائے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. میں لکھوں اور کہہ دوں کہ بڑا بہترین ہے جی یہ مضمون، آپ کہیں گے شیخی بکھار رہا ہے جی، اپنے لیے اپنی منہ میاں مٹھو بنتا ہے، آپ ہی کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہے. تو کوئی چیز آپ اپنے لیے کہہ دے تو یہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور اسی طرح کوئی ایک کہہ دے بڑا دوست ہے میرا، بنا کے لائے ہیں 10 روپے دے کے میری بڑی تعریف کرو، کر رہے ہیں، مسئلہ ہی ختم، پھر کیا ہے گیا، کوئی بات نہیں. تو ایک دو سے حل نہیں ہوتا. یہاں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ امت کے متفق علیہ افراد علماء نے اپنے اپنے زمانے میں پوری دقت اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی اس سے تحقیق کی. پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد زمین کے سرزمین انسانیت کے اندر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ خود کہتے ہیں بخاری میں نے اس میں صحیح حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث شامل نہیں کی، اور میں نے اس کو چھانٹا ہے کتنے سے؟ 6 لاکھ احادیث میں سے. میرے پاس 6 لاکھ احادیث حفظ تھی، ان میں سے میں نے یہ 6000 کا مجموعہ یا 7000 کا، نمبرات الگ الگ ہیں، میں نے اس کو تیار کیا ہے. عموماً ایک روایت جو آئی ہے مکررات کے ساتھ صحیح کی 7270 پر 5 75 ہے ایک روایت.
لیکن محمد فواد نے جو نمبر لگائے ہیں آج کل ملتے ہیں آپ کو، علم میں ملیں گے اس سے کم 7,000، اس سے زائد ملیں گے آپ کو 7,500 پر 3 احادیث ہیں ان کے نمبرات میں، جو محمد فواد نے بعد میں مصری ہیں انہوں نے لگایا ہے نمبر۔ مقررات کے بغیر سب متفق ہیں کہ اس معاملے میں 4,000 احادیث ہیں پورے صحیح کے اندر۔ یاد رکھ لیجیے یہ نمبرات ان کے لحاظ سے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ میں نے کیسے تیار کیا؟ 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے ان کو منتخب کیا، اور جب میں نے لکھا میرا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، کتنا احتیاط، کتنا تقوی، کتنا ورع ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک حدیث کے لیے ایک مرتبہ غسل کیا، 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھی، پھر استخارہ کیا، پھر کتاب میں درج کیا۔ 1 مرتبہ غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، پھر درج کیا۔ اب کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے ان کے استخارے میں بات کیا کی ہے کہ استخارہ کرتی ہے تو دلیل بن جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر بعد میں فرمایا وَتَيْقَنْتُ، تو پھر اس کے بعد مجھے پورے متن اور سند کا یقین کر لیا، حجت قائم کر دی کہ جتنے لوگ اس میں آئے ہیں نام کے لحاظ سے وہ سب کے سب بالکل صحیح راوی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو درج کیا، خالی استخارے سے درج نہیں کر دیا اندھادھن، بلکہ پوری صحت کا التزام کیا۔ پھر اس کے بعد غسل کیا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر استخارہ کیا، پھر اس کے بعد درج کیا ہر حدیث کو۔ اس سے معلوم ہوا بخاری 6,000 چلر یا 7,000 چلر احادیث ہیں تو بعینہ ہی 7,000 مرتبہ انہوں نے غسل کیا، اور کہا کہ میں نے اس کو لکھنا شروع کیا 16 سال کی عمر میں، اور کہاں لکھا؟ مسجد حرام کے اندر بیٹھ کے لکھا، کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے اس کی تدوین کی، اور اس کے تراجم جو میں نے لکھا وہ تراجم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس مسجد کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اس کے درمیان بیٹھ کے اس کو تراجم کیا ہے۔ ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے اس کا ترجمہ لکھے، یعنی تراجم کا مطلب ترجمہ زندگی کے نام سے نہیں ہے، وہاں پر وہ ٹائٹل جو لکھتے ہیں اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ یہ تراجم جو ٹائٹل لکھے ہیں ہر ایک باب کے لیے، یہ دراصل مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے وہاں لکھا جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے وہاں پر، اور کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے اس کو تدوین کیا، اور اس کے لیے ہر مرتبہ ایک غسل کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، استخارہ کیا، پھر اس کو درج کیا، اور میں نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں بچپن ہی سے شوق ڈال دیا۔ شاگرد نے پوچھا امام بتائیے اس وقت عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر 10 سال تھی۔ 10 سال میں ہمارا بچہ حدیث کے لفظ کو بھی نہیں جانتا ہے، وہ کیا حدیث پڑھے گا؟ ہماری اپنی اولاد تو ایسی اولاد ہے 10 سال میں حدیث کے لفظ کو بھی نہیں جانتا ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کلام اللہ کو ختم کر کے 10 سال میں کیا ہے احادیث کو پڑھنے کا اللہ نے ایسا شوق دے دیا تھا کہ 11 سال کی عمر میں امام ابن وکیع اور اسی طرح امام عبداللہ ابن مبارک کی جو کتابیں حدیث کے علاوہ کی تھی وہ بھی میں نے حفظ کر ڈالی تھی۔ بہت بڑے امام ہیں یہ، حضرت شافعی کے بھی امام ہیں جو حضرت شافعی کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، بڑا تعجب ہوگا ہم لوگوں کو، آج ہمارے لیے ایک سطر حفظ نہیں ہوتی، ایک لین حفظ نہیں ہوتی، قل هو اللہ احد میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بڑی خوشی خوشی کے ساتھ ہم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 لاکھ احادیث یاد ہو جائے؟ یاد رکھ لیجئے یہ ہماری معاصی کا کردار ہے، گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ کوئی ایک لفظ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک بہت اچھا تعلق قائم کر کے رکھا ہے، جو معاصی سے پاک ہوتا ہے نا اس کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، اور عرب میں حافظے کے لحاظ سے اور بھی تیز ترین افراد تھے، ایسے بھی تھے جن کو ایک بیک وقت ایک گھنٹے ایک مجلس کے اندر ہزار اشعار کہہ دیتے تھے، جن میں سر فہرست حضرت عائشہ ہے۔ کبھی کبھی بیٹا کرتی تھی تو ہزار اشعار ایسے ہی کہہ دیتی تھی، اپنے نہیں، اپنا تو بنانا پڑتا ہے نا، بنا سکتا ہے کوئی بھی نہیں، دوسروں کے اشعار نقل کر دیا کرتی تھی، ہزار اشعار۔ اسی طرح وہاں کے جو بڑے بڑے تھے لوگ جن کو فقیر و ذہین مانا گیا ہے، ان کو کیا ہے ایک مجلس میں 1000 نے اس سے زائد اشعار بھی کہنے میں کبھی ان کو تردد نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے ذہین و فطین تھے۔ پھر اللہ نے بعضوں کو ایسا ملکہ دیا، ایسی ذہانت دی۔ آج کا کمپیوٹر بھی بیکار ہے، کمپیوٹر میں غلطی ہو سکتی ہے، ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے، وائرس آ سکتا ہے، لیکن امام بخاری کے ذہن میں وائرس نہیں آ سکتا۔
یاد رکھ لیجیے، یہ یہاں تو ہو سکتا ہے مشنوں کے اندر، وہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا زہد ہو رہا تھا کہ اللہ نے انہوں ایسا بنایا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھ لی جائے کوئی چیز پھر دوبارہ کبھی نہیں پوچھا کرتے، کبھی نہیں پوچھا کرتے۔ کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر تھی، پڑھنے کے لیے جب آئے تھے بصرہ کے اندر، سب شاگرد آتے تھے امام زہلی کے پاس، سب شاگرد آتے تھے، بیٹھتے تھے، لکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ بخاری آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ بڑا شک ہوا، بعض شاگردوں نے پوچھا امام بخاری سے، آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، جب تم آتے ہو، بیٹھتے ہو، چلے جاتے ہو تو کتنا لکھتے ہو؟ کہا کہ اتنا اتنا۔ اب تک کتنا لکھے ہو؟ 16 دن کا سبق تھا، 16 دن کا۔ انہوں نے پرچہ نکالا، انہوں نے وہ صحیفہ نکالا، پورے 15,000 احادیث تھی، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں۔ اور حدیث کا یہ مطلب یہاں پر نہیں ہے جیسے ہم قال رسول اللہ کہتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، یاد ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کہہ دیتے ہیں۔ لیکن محدثین میں حدیث کا معنی یہ نہیں ہوتا، محدثین کے پاس حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اوپر جو سند آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیان کرے، خالی حدیث حدیث نہیں ہے، یہ تو قال رسول اللہ سے حدیث کا متن ہے، اس کے اوپر ایک لمبی سند ہوتی ہے، عن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، پھر قال رسول اللہ۔ تو جب بھی محدثین حدیث بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ سے شروع نہیں کرتے، بلکہ اوپر سے کون اللہ کے رسول سے روایت کر رہا ہے، اس کے بعد کس نے روایت کیا، پھر اس کے بعد کس نے، پھر اس کے بعد کس نے، پھر اس کے بعد کس نے، پھر اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی حدیث حدیث مانی جاتی تھی اس دور میں۔ آج تو ہم اس کو کیا ہے فن کے حساب سے جانتے ہی نہیں ہے، کوئی کیا ہے ہری پگڑی کالی پگڑی باندھ کے کچھ کہہ دے وہ بھی حدیث بن جاتی ہے ہمارے پاس۔ یاد رکھ لیجیے اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری جہالت ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے، محدثین کے پاس اس طرح حدیث بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس طرح حدیث بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ متن تو کہہ دے سکتے ہیں، 10 افراد کا نام یاد رکھیں گے، ہمیں 10 صحابیوں کا نام یاد نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے دیکھیے پورے کیا ہے، بالکل کیا ہے، مجمع میں بہترین افراد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن کتنوں کو 10 صحابہ کا نام یاد ہوگا؟ فوری طور پہ کہہ دیجئے 10 صحابہ، دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، 10 صحابہ کا نام ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ اب جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی ہے، اس کا نام بھی یاد رکھنا، اور ایک ایک موقع پہ 10 کا، 5 کا، 3 کا، تو کیا مشکل ہے۔ اب اس طرح جب انہوں نے کہا کہ پورے 15,000 احادیث ہیں، تو بخاری نے کہا کہ اچھا اب تم تصحیح کرتے جاؤ، میں پڑھتا جاتا ہوں۔ تو لکھا تو نہیں تھا، 16 دن کا سبق بیٹھے تھے، چلے گئے تھے۔ اب وہ شروع کر رہے ہیں برابر، اب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پڑھنے کے بعد تصحیح کی کہ ہم نے غلطی لکھا ہے، لکھنے والے غلطی لکھے ہیں۔ بخاری نے جب پڑھا کہ تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ہم سے خطا ہوئی ہے، انہوں نے پڑھا اور ہم سے تصحیح کرتے چلے گئے۔ یہ تھی ذہانت حضرت امام بخاری کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جب معاصی سے بندہ پاک ہو۔ اسی وجہ سے حضرت امام شافعی کے استاد ہیں امام وکیع، ان سے انہوں نے سوء حفظ، بھول جانے کی شکایت کی تھی۔ اشعار کے انداز میں بڑا اچھا کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال فاعلم بان اللہ علم وعلم ونور اللہ لا تؤتاہ عاصی۔ دیکھو میں نے شکایت کی تھی وکیع سے، اپنے استاد سے، کہ میں بھول جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، دیکھو تم اپنے گناہ کو چھوڑو۔ اللہ اکبر، امام شافعی جیسی شخصیت کو ان کے استاد کہہ رہے ہیں۔ ذہنیت اور حافظہ بڑھانا ہے تو معاصی چھوڑو، گناہ کو چھوڑو۔ اور کہا کہ دیکھو دراصل علم اللہ کا ایک نور ہے، اور نور اللہ کا گناہگار کو نہیں دیا جاتا، لا تؤتاہ عاصی، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا نور نہیں دیتا ہے۔ تو غرض کے یہ جہد و ورع کے ساتھ جب انسان اٹھتا ہے نا، اس کو بے انتہا ذہانت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، جس کی نشانی ہم امام بخاری میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو کیا ہے، میں بخاری کو تصنیف کرنے کی حیثیت سے مقام حدیث اور مقام امیر المؤمنین فی الحدیث کی حیثیت سے میں نے بیان کر دی ہے تصنیف بخاری میں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے ان کی سوانح حیات کے سلسلے میں بھی چند باتیں یاد رکھ لیجئے۔ یہ جو پیدا ہوئے اس وقت جب ہجرت کا 109 پر 4 سال گزر چکے تھے، ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہجری حساب سے 109 پر 4 ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ عجیب روایت ہے اور شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ بخاری کی شرح لکھنے والے اشروح میں سب سے بہترین شرح ہے،
جب کوئی بندہ اس میں شک کرے گا تو پھر بخاری میں بھی اس کو کوئی شک پیدا ہو جا سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچپن میں تھے کسی مرض کی وجہ سے ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ پہلے ہی جب بچپن میں تھے باپ گزر چکے تھے، یتیم تھے، پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ مصیبت کھڑی کر دی کہ ان کی آنکھوں سے بصارت جاتی رہی اور وہ بالکل بھی اندھے ہو گئے۔ ماں بڑی پریشان، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی عبادت گزار بندی تھی، تہجد گزار بندی تھی، اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ اس بچے کی بصارت لوٹا دے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح تہجد کی نماز پڑھ کے اسی مصلی پہ سو رہی تو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بچے کی بصارت لوٹا دی ہے۔ پھر جب صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت امام بخاری بالکل صحیح و سالم ہے۔ یہ خواب کی روایت فتح الباری کے اندر مقدمے میں امام ابن حجر نے لکھا ہے، جو شروحات کی حیثیت سے سب سے مستند ترین کتاب ہے، یاد رکھ لیجئے امام بخاری کی۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ یہ باتیں بھی ہم نہیں مانتے ہیں، یاد رکھ لیجئے ان کی علمی کمی ہے۔ خواب کے اندر یہ باتیں ہو سکتی ہیں، مبشرات آج بھی بجائز ہیں اور باقی ہیں۔ ہونا یہ ہے کہ اگر بندہ صالح ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی خواب کے ذریعے مدد کرنا چاہے مدد کر سکتا ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کے سوانح حیات میں جتنے لوگ لکھے سب یہ واقعہ لکھے ہیں کہ ان کے بچپن میں بصارت جاتی رہی، پھر ان کے والدہ نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے ذریعے بتایا کہ تمہارے بچے کی بصارت واپس لوٹا دی گئی ہے۔ سب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ امام بخاری کی بصارت بالکل برابر ہے۔ پھر وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا، پھر اللہ نے میرے دل میں حدیث کا اتنا شوق ڈال دیا کہ میں حدیث کو پڑھنے اور حفظ کرنے میں اتنا مہو ہو گیا کہ میری شدید خواہش تھی کہ میں اس پہ کوئی اچھا کام کروں تو دو باتیں مجھے اس پہ اور زیادہ مستحکم کر گئی۔ وہ دو باتیں کیا ہیں کہ حدیث کو کوئی بہترین شکل دوں، یہ تو ان کا عزم تھا، لیکن دو باتیں اور بھی انہیں ایڈیشنل ملی۔ ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خود دیکھا فَأَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وَبِيَدَيْهِ مِرْوَحَةٌ، اور میرے ہاتھ میں پھنکا تھا، اَذُبُّ بِهَا، میں اللہ کے رسول کے اوپر سے مکھیاں جھاڑ رہا تھا، یعنی مکھیوں کو اٹھا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ خواب سے جب بیدار ہوا تو میں نے فسألت بعض المعبرین، میں بعض ایسے تعبیر دان جو تھے خواب کے صحیح تعبیر دینے والے، ان سے جا کے سوال کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو کچھ جھوٹ اللہ کے رسول پہ محدثین اور جو کچھ جھوٹ ضعیف روایتوں کے ذریعے بعض لوگ شیعہ لوگ رافضی لوگ اسی طرح جہمیہ معتزلہ جو اس زمانے میں آ گئے تھے، بہت سے فرق جنہوں نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی نسبتیں اور جھوٹی احادیث گھڑ لیے ہیں، اس کو تم علیحدہ کر کے اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کا جمع پہناؤ گے، تو میرے دل میں بات بیٹھ گئی۔ پھر میں جب چلا اپنے استاد سے سبق پڑھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کاش کوئی ایک ایسا بندہ آج کیوں نہیں اٹھتا، کوئی ایک ایسا نوجوان جو اللہ کے رسول کی ایسی احادیث کا مجموعہ تیار کر دیتا جو صرف اور صرف صحیح ہے۔ تو میرے دل کے اندر بات اور پیوست ہو کے رہ گئی، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں صحیح کو تیار کروں گا جس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہ ہو۔ اور جب میں نے اس کو پیش کیا بڑے بڑے اس وقت کے اماموں کے پاس، سب نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسل بعد نسل جتنے بڑے بڑے علماء کا گروہ بنا، سب اس بات پہ متفق رہے کہ اس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں۔ بعضوں نے بعض اشکالات کیے ہیں بخاری کی بعض روایتوں کے اوپر، جن کے بارے میں آتا ہے کسی نے 7 احادیث پہ، کسی نے 4 احادیث پہ، دارالقطنی نے 7 احادیث پہ کیا ہے ریمارک کیے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسے محدثین پھر پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے ریمارکس کو بھی پھر ریمارک کر کے اس کو مٹا دیا، اور کوئی حرف تنقید نہیں ہے بخاری کے اوپر کہ اس کے اندر کوئی متصل حدیث ضعیف ہو۔ یہ ہے حضرت امام بخاری کے تدوین کی وجہ اور تالیف کی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات بھی فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر سیرت کی کتاب میں موجود ہے، اس سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور امتی کبھی بھی دیکھ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔
یہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے۔ تو غرض کہ حضرت امام بخاری کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر اس بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے ایسے لکھا کہ حق ادا کر دیا کہ کوئی حدیث اس کے اندر ضعیف حدیث نہیں لائی تھی۔ پھر ان کا زہد و ورع دیکھیے، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ دراصل صحابہ کا نمونہ دیکھ لیتے ہیں امام بخاری کی سیرت میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھی کہ بہت طویل نماز۔ پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو کوئی مجھے کاٹ رہا ہے موذی جانور، میں نے نماز کی وجہ سے منقطع نہیں کیا۔ جب شاگردوں نے پیٹھ پہ اٹھا کے چادر اٹھا کے دیکھا، دھڑ جو شہد کی مکھی ہے جس کا ایک کاٹنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اس نے امام بخاری کے جسم پر 17 جگہ کاٹا تھا اور پوری پیٹھ جنگی ہو چکی تھی، لیکن امام بخاری نماز کو منقطع نہیں کیا۔ جب شاگردوں نے پوچھا کہ یا امام اگر ایک مرتبہ کاٹتے وقت ہی بتا دیتے تو اتنا نہیں ہوتا، تو امام بخاری نے کہا کہ دراصل میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں ناگوار ہوا کہ میں اس کو منقطع کر دوں۔ بعینہ ہی، کیا وہی مثال نہیں ہے جو حضرت عباد بن بشیر اور عمار بن یاسر کے سلسلے میں سنا چکا ہوں؟ وہ بھی پہرے داری کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے عباد بن بشیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، ہاتھ میں رکعت باندھی تھی، تیر آ کے لگا، لیکن وہ نماز میں کہف پڑھتے رہے، دوسرا لگا، تیسرا لگا، حتیٰ کہ جب دیکھا کہ اب تو میں مر جاؤں گا اور یہاں پر جو کچھ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے یہ ٹوٹ جائے گی، تو اس وقت انہوں نے نماز کو جلدی ختم کیا اور حضرت عمار کو اٹھا کے کہا کہ دیکھو یہاں پر مجھے زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو عمار نے پوچھا کہ اے عباد کیا حال ہے، ایک مرتبہ جب تیر لگا تبھی کس نے کیوں نے بتا دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ناگوار ہوا کہ میں کہف پڑھ رہا تھا کہ اس کو توڑ دوں۔ کہ وہی نمونہ نہیں ہے جو امام بخاری کا ہے؟ اسی طرح یاد رکھ لیجئے، ایک مرتبہ جب وہ اپنے دوات وغیرہ قلم وغیرہ رکھے ہوئے لکھ رہے تھے اور کچھ جانا ہوا اٹھ کے نکلے تو لونڈی سامنے سے آئی، ٹکرانے کی وجہ سے تمام دوات ان کے کپڑے پہ پڑ گئی۔ انہوں نے یوں نظر اٹھا کے لونڈی سے کہا کیا تجھے راستہ نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ کیا راستہ ہے، راستہ ہوتا تو میں چلے جاتی۔ اس نے بھی تن کے جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ شاگرد نے پوچھا امام یہ کیا چیز ہے، اس نے آپ کو غصہ دلایا اور آپ نے ابھی خیرات کر دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے نفس کو راضی کر لیا اس کے لیے۔ کیا یہ وہی نمونہ نہیں ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اسی طرح کا غلام انہیں غصہ دلایا تو انہوں نے کہا کہ جا تجھے آزاد کر دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کہتا والغاضبین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو وہ لوگ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کہ وہی نمونہ نہیں ہے جو حضرت امام بخاری میں ہمیں ملتا ہے؟ ایسے تھے امام بخاری جنہوں نے اس بخاری کو تالیف کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے متفقہ رائے بھی یہی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث کو شامل نہیں کیا۔ بعد کی امت کی متفقہ رائے بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی کوئی حدیث اس میں سے ضعیف نہیں نکالی۔ پھر آگے چلیے، یہ جاتے ہیں بصرہ جاتے ہیں، اسی طرح بغداد جاتے ہیں، وہاں پر پڑھاتے ہیں، شاگرد بہت بڑھ گئے ہیں، جہاں جاتے ہیں مجمع کا مجمع لگ جاتا ہے، احادیث ان سے سنی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے، واپس پلٹ کے جب بخارا آتے ہیں تو تقریباً 2 میل لمبی ان کے لیے استقبالیہ لائن لگتی ہے تاکہ ان کو استقبال کر کے بخارا کے اندر لے جائے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی خودداری، اپنا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی منزلت لوگوں کے درمیان نہیں بانٹتے ہیں، ان کے لیے مشکلات بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ امام بخاری بھی آخری وقت میں مشکل ہی میں پڑے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں خود ہی جب آخری زمانہ تھا، بخارا کا امیر جس کا نام خالد آیا ہے، اس نے درخواست بھیجی، دیکھو میرے بچے ہیں، آپ گھر پہ آ کے پڑھا دیجیے۔ بخاری کا علم کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ پیسہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ جس کو پیاس لگی ہو اس کو جانا چاہیے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، بڑا سبق ہے جو لوگ دینی اور مذہبی تعلیم کو بڑی نیچ سمجھتے ہیں۔ اسکولوں کے لیے تو ہزاروں روپے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، مدرسوں کے لیے چندہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ احوال ہی پوچھ لیں، یہ بھی نہیں کہ کسی ایک بچوں میں سے ایک بچے کی بھی داخل کر دیں، نہیں، اتنی حقیر نگاہ سے جو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ نگاہ کتنی بلند تھی حضرت امام بخاری کی، دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بخاری چل کے تمہارے در پہ آئے تیرے بچے کو پڑھانے کے لیے، نہیں، علم اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے۔
اس نے کہا کہ اچھا نہیں مانتے ہو تو کم از کم ایسا کرو کہ ایک خاص موقع مجھے دو ٹیوشن کے لیے، میرے بچوں کو میں بھیج دیتا ہوں تاکہ دوسرے بچوں میں بیٹھ کے میرے بچے نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی میراث کو میں مختص نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے میراث کو میں مختص نہیں کرتا تیرے بچوں کے لیے، جو کچھ میرے دربار میں عام ہوتا ہے مجلس، اسی مجلس میں تیرے بچے بھی آگے پڑھنا ہے تو پڑھ، یا نہیں تو تیرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو میری مجلس کو تو بند کر دے۔ اب اس کے دل میں گرہ لگ گئی، امام بخاری کے خلاف ہو گیا۔ پھر آگے چل کے بہت سے علماء سو جو ہمیشہ یہ تلاش کرتے ہیں کوئی پیسے والا ملے تو اس کی سپورٹ میں اپنا نام کمائیں، ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں ایسے بعض لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ پھر بہت سو نے حضرت امام بخاری پہ جرح کی، کہا کہ ان کا عقیدہ برابر نہیں، ان کا فلاں برابر نہیں، انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ آخرکار حضرت امام بخاری کو بخارا چھوڑ کے نکلنا پڑا تنگ دستی کی حالت میں۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ جس طرح انہوں نے سازش کر کے مجھے یہاں سے نکالا ہے، اگر یہ ان کی زندگی میں اگر تو بدلا دے تو بہتر ہے۔ اور واقعتاً بعینہ یہی ہوا کہ امام بخاری یہاں سے نکلے، بہت جلد وہاں کا جو خلیفہ تھا اس کو، امیر بخارا کو، وہاں سے اس کو نکال دیا۔ پھر جو کچھ سازش میں شریک تھے ان سب کو کیا ہے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ امام بخاری یہاں سے نکلتے ہیں، سمرقند پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے خرتک نامی ایک اور بستی میں پہنچتے ہیں، جہاں پر کچھ دن گزارتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے ملک کو چلے جائیے تاکہ کیا ہے کچھ اور شاگرد بنیں گے، بڑی مجلسیں قائم ہوں گی، چھوٹی سی بستی میں کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے راضی ہو کے جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نقاہت محسوس ہوتی ہے، مجھے اتارو سواری سے۔ اور جیسے ہی اترتے ہیں روح پرواز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عید الفطر کی شام تھی آنے والی اور ان کی تدفین ہوئی عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر۔ جم غفیر نے اس میں حصہ لیا۔ اس وقت ہجری کے لحاظ سے 250 پر 6 ہجری تھی، جس کے بارے میں فتح الباری کہتے ہیں کہ بخاری کی کل عمر 60 پر 2 سال 13 دن کم تھی، 62 سال 13 دن کم۔ یہ مدت انہوں نے یہاں پر گزارا اس دنیا میں، لیکن ایسا لافانی کام کر گئے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کا نام بھی جانے گا اور ان کی لکھی ہوئی کتاب کا بھی محتاج ہوگا۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کانفرنس کے آخری مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، قبل اس کے کہ میں مجلس کے اختتام کا اعلان کروں، ایک اعلان خاص آپ سماعت فرمائیے۔ اگلے جمعہ کو ڈی بی کے اسٹریٹ ونار پیٹ میں حافظ جاوید صاحب اور آپ کے ہمراہ ایک اور عالم دین جناب شمس الدین صاحب قاسمی جہنم کی طرف بلانے والے بڑے بڑے گناہ کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات کثیر تعداد میں وہاں پہنچیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا۔ السلام علیکم حضرات، دیکھیے آپ نے اتنا وقت دیا ہے، مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کفارہ مجلس اہم ہوتا ہے، بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ، 2-3 منٹ باقی ہیں، کفارہ مجلس کے بعد اپنے اپنے جگہوں سے اٹھیں، 2-3 منٹ باقی، اتنا وقت دیا ہے، ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، کچھ منٹ بیٹھ جائیں، سند سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد کفارہ ہونے کے بعد یہاں سے اٹھیں اور سکون سے بیٹھ جائیے، عشاء کی نماز کا بھی انتظام ہے۔ حضرات ہماری کانفرنس میں شرکت کر کے آپ نے اپنی غیرت و حمیت کا ثبوت دیا ہے، ہم آپ کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں۔ ہمارے مرکز کے بہت سارے اراکین، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں انہوں نے بھاگ دوڑ کی۔ بہت سارے ایسے مخلصین ہیں جو مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، بالخصوص ہم یہ رحمت منزل ہے نا، رحمت منزل اور اس کے پورے عملہ کے بے حد مشکور ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ پروگرام کے انعقاد کے لیے انہوں نے جگہ فراہم کی۔ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور جس طرح سے ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں بھی یکجا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ حضرات میں سمجھتا ہوں آنے اور جانے کا راستہ ایک ہی ہے، میں اپنے بڑوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے وہ نکل جائیں تاکہ مرد حضرات بعد میں ان کے نکلنے کے بعد نکلیں۔ اور ہے
اچھا یہاں بھی نماز نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. حضرات اختتام مجلس کی دعا آپ پڑھیں، جن کو یاد نہ ہو ہمارے ساتھ وہ اعادہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. حضرات نماز کا اہتمام یہی ہوگا، اذان ہوگی، آپ سبھی حضرات جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کریں، پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں. عورتوں کے لیے بھی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، ہماری بہنیں بھی وضو فرما لیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی اور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے ابھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر